بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق کی جائیداد کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیوں نہ کیا گیا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی اور ان کو ان کے حق سے محروم رکھا؟ اس کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے موقف کیا ہیں اور ان کے درمیان موازنہ کرنے سے کیا صورتحال واضح ہوتی ہے؟ فدق ایک زمینی رقبہ ہے جو سعودی عرب کے شمال میں خیبر کے مقام پر مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حجاز کا ایک کنارہ ہے جس میں چشمے اور کھجوروں کے درخت ہیں۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ اس کے بارے میں کچھ متصادم رائے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس موضوع کو اختلافی بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ جنگ خیبر کے موقع پر مئی میں یہ رقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ معاہدے کے مطابق نصف علاقے پر یہود کا قبضہ برقرار رہنے دیا گیا اور یہود کو نصف خراج دینا پڑتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یہی صورتحال تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود کو خیبر سے نکالا تو فدق کے یہودیوں کو بھی شام بھیج دیا۔ ابن تیمیہ اور ابن عساکر کا موقف ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فدق کو بطور میراث مانگا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ عثمان غنی کے دور میں اسے مروان بن حکم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دور میں فدق کی آمدنی 40,000 دینار تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ کے دور خلافت میں اولاد فاطمہ کو فدق کی ملکیت نہ دی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد کو اس کا انتظامی امور اسی قاعدے پر چلانے کی شرط پر حوالہ کیا جس قاعدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کی ملکیت حوالے نہ کی تھی، مگر بعد کے خلفاء نے پھر واپس لے لیا۔ فدق جنگ خیبر کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا گیا اور اس کے لیے مسلمانوں نے جنگ نہیں کی۔ شرعی لحاظ سے اسے مال فے میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی ایسی جائیداد جس کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے اور جنگ نہیں کی۔ بعض اہل سنت اور اکثر اہل تشیع کل امامیہ فرقے مکمل طور پر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ یعنی تحفہ نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے شیعہ قرآن مجید کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فدق ہبہ کر دیا تھا۔ اہل سنت کے مطابق اس روایت کے حوالے سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ان میں عطیہ الاوفی نامی ضعیف راوی موجود ہے، اور یہ آیت چونکہ مکی ہے اور فدق تو بہت بعد میں دور مدینہ میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا شان نزول کے حوالے سے بھی یہ بات درست نہیں۔ دراصل فدق کا تعلق مال فے سے تھا۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اگر قدر جنگ ہونے کے بعد کفار مرعون ہو کر صلح کی طرف مسارت کریں اور مسلمان قبول کریں، اس صورت میں جو اموال صلح سے حاصل ہوں گے وہ حکم فے میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اموال فے خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوتے تھے۔ چونکہ فدق بھی بغیر کسی جنگ و جدل کے مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا اس کا تعلق بھی مال فے سے تھا۔ اہل سنت کے مطابق انبیاء کی کوئی مالی وراثت نہیں ہوتی، البتہ انبیاء وراثت میں اپنا علم چھوڑتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم میں کہیں پر بھی مالی وراثت کا تذکرہ نہیں آیا۔ جہاں پر وراثت کا تذکرہ ہے وہ صرف اور صرف علم و نبوت سے خاص ہے، لہٰذا مستند روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فدق کو بطور میراث طلب کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے لیے ایک خادمہ مانگنے گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادمہ نہیں دی، بلکہ ان کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ذکر کرنے کی ہدایت کی۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے
کوئی مال نہیں دیا، اور یہی معاملہ تمام امہات المومنین کے ساتھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، لیکن امام شیبی کی ایک صحیح مرسل روایت کے مطابق وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گئی تھی۔ علماء کا کہنا ہے کہ بی بی فاطمہ کی تاحیات ناراضی کا قول حضرت عائشہ کا نہیں بلکہ امام زہری کا اندراج ہے، اور ان کا اندراج ضعیف شمار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ توقع بھی کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ٹکڑا زمین پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی سے تمام عمر ناراض رہیں، جس نے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کائنات کی بہترین خاتون سے ایسی توقع رکھنا بھی منفی سوچ ہے، اور اسلام ایسی بدگمانیوں سے ممانعت کی تلقین دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فدق کی ملکیت پر فاطمہ الزہرا اور ابو بکر میں اختلافات پیدا ہوئے۔ فاطمہ نے فدق پر اپنا حق کے ملکیت سمجھا، جبکہ ابو بکر نے فیصلہ دیا کہ چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے فدق حکومت کی ملکیت میں جائے گا۔ اس پر فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہوگی اور اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق رات کو جنازہ پڑھایا گیا، جس کے بارے میں ابو بکر کو خبر نہ کی گئی۔ اہل سنت کی کچھ روایات کے مطابق ابو بکر نے بعد میں فاطمہ سے صلح کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ ان سے ناراض نہ رہی۔ اس سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں پہلا اختلاف ہے کہ اہل سنت کے مطابق ابو بکر نے یہ فیصلہ ایک حدیث کی بنیاد پر دیا، جس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ حدیث ابو بکر کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اور یہ فیصلہ درست نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید کی کچھ آیات میں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے۔ دیگر یہ کہ فدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں تھی، بلکہ ہبہ کی وجہ سے فاطمہ کی ملکیت ہو چکی تھی۔ یہ حدیث اہل تشیع کی معتبر کتب میں علی المرتضیٰ اور جعفر صادق سے مروی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق وفات تک فاطمہ ابو بکر سے ناراض نہ تھی اور صلح ہو چکی تھی، جبکہ اہل تشیع کے مطابق وہ وفات تک ناراض تھی اور تا حیات ابو بکر سے کلام نہیں کیا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں، اور ابو بکر ان کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکے۔ برادران اسلام، اب ہم اہل سنت اور شیعہ کے موقف کا موازنہ کر کے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فدق کے مسئلے کی حقیقت کیا ہے، جسے منافقین اور فتنہ جو اور امت محمدیہ کے دشمن عرصہ دراز سے بھڑکا رہے ہیں۔ اپنے ناپاک مقاصد اور خود غرضیوں کے لیے اسے بڑھا چڑھا کر ایک دھوم مچا رکھی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اس سے نبی کریم کے صحابہ کرام، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور عام مسلمانوں کے درمیان بغض و افتراق، پھوٹ اور اختلافات ثابت کریں۔ دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت ایک طرف تھے اور مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون اور پوری امت دوسری طرف۔ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں تھی۔ یہ مسئلہ اتنا اختلافی نہیں تھا جتنا اہل اعتراض نے صرف طعن و تشنیع کے لیے کر دیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب نبی کی وفات پا جانے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ کی خلافت اور مسلمانوں کی امارات کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تو اس وقت رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فدق میں سے اپنی میراث کا سوال کریں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں چھوڑتے، اور ہمارا ترکہ کہ صدقہ ہوتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مال میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تمام صدقات اسی طرح رہیں گے جس طرح رسول اللہ کے عہد مبارک میں تھے۔ میں بھی ان صدقات کو انہی مصارف میں استعمال کروں گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ میں اپنے اقربا سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ یہ پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا سے صلہ رحمی کروں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتائی
تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مطالبے سے رجوع کر لیا اور پھر ساری عمر اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی، بلکہ اہل تشیع کی اپنی کتاب میں ہے کہ سیدہ فاطمہ اس پر راضی ہو گئی۔ شیعہ ابن میثم نہج البلاغہ کی شرح میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جو آپ کے والد محترم کا تھا وہ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق میں سے آپ کے لیے کچھ رکھ لیا کرتے تھے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی اور اس بات کا آپ سے عہد لیا۔ بعض شر پسند عناصر کو یہ گوارا نہیں کہ سیدہ فاطمہ اتنی آسانی سے اس فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ انہوں نے صفوں پر صفحے سیاہ کر دیے، بے شمار کتابیں اس پر لکھ ماری جن میں رسول اللہ کے صحابہ کرام کو گالیاں بکی گئی، طعن و تشنیع کے تیر برسائے، آپ کو کافر، فاسق، مرتد اور اسلام سے خارج لکھا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت پر ظلم کرتے اور ستم ڈھاتے تھے۔ یہ معاملہ جن سے متعلق تھا انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ نہ کہا، زیادہ نہ کم، اور یہ بدبخت اپنی طرف سے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ شیعہ ابن میثم اور معاصر شیعہ مصنف فیض الاسلام علی نقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باغ فدق کے غلہ میں سے اتنا حصہ اہل بیت کو دے دیا کرتے تھے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا، باقی سب تقسیم کر دیا کرتے۔ آپ کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کرتے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کرتے، اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کتنے ہی گمراہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کینہ رکھتے ہوئے ان واقعات پر جو وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ قوم کے بے وقوف افراد نہیں جانتے کہ جس گھر کو وہ مکڑی کے جال کی طرح بن رہے ہیں، حق کے ایک ہی جکھڑ کے سامنے اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اہل اعتراض سے ایک سوال جس کا جواب دینے سے وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کے ساتھ نہایت احسن طریقے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھے اور کبھی بھی اس معاملے میں ان سے کوئی مطالبہ یا کوئی ناانصافی کا گلہ شکوہ نہیں کیا، تو پھر یہ اہل اعتراض لوگ کس بنیاد پر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں؟ ایسے حالات کے پیش نظر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زوجہ کی حق تلفی کیوں ہونے دی اور خلفائے راشدین سے اس کا حساب کیوں نہ مانگا۔ شیعہ کتب گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ویسا ہی کیا جیسا خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ تو یہ شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ایک بار ابو جعفر محمد باقر سے اس کے بارے میں کثیر النوال نے پوچھا، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ کا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا حق روک کر آپ پر ظلم کیا ہے، یا ان الفاظ میں کہا کہ آپ کا کچھ حق تلف کیا ہے؟ آپ نے کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے اپنے اس بندے پر قرآن نازل کیا جو سارے جہانوں کے لیے نذیر ہیں، ہم پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا، قربان جاؤں، کیا میں ان دونوں سے محبت رکھوں؟ کہنے لگے، ہاں، تیرا ستیہ ناز، تو ان دونوں سے محبت رکھ، پھر اگر کوئی تکلیف تجھے پہنچے تو وہ میرے ذمے۔ محترم ساتھیو، باغ فدق کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا۔ نبی کریم کے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے مکرم و محترم اور قابل عزت ہیں، ان سب کا احترام ہم پر فرض ہے۔